جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہم کتاب الفتن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب الفتن میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کا جو کتاب الفتن ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ ویسے تو بعض اور بھی فتنوں کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے نمایاں جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے جنگ و جدال، قتل و غارت کا فتنہ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین کا خلیفہ بنایا تو اس پہ فرشتوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں جو ہے وہ خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا۔ تو گویا زمین میں جو فساد ہے نا اس کو ہم ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں، ویسے تو فساد کی سینکڑوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، فساد فی الارض کی، لیکن ایک لفظ میں اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو وہ قتل و غارت ہے، بلا وجہ کی قتل و غارت ہے۔ وہ قتل و غارت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی بعض اوقات مذہبی بنیادوں پہ ہو سکتی ہے، لسانی بنیادوں پہ ہو سکتی ہے، ود ان اے نیشن ہو سکتی ہے، جیسے ہم اس کو بھگتے رہے، پھر مختلف نیشنز کے درمیان ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ چیزیں آ رہی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی جان لینے پہ آمادہ ہو۔ جی کتاب الفتن باب اذا التقى المسلمان بسیفیہما، اس چیز کا بیان کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو حضرت حسن بصری سے روایت ہے، قال خرجت بسلاخی لیالی الفتنہ۔ اچھا، یہ اصل میں حسن بصری نہیں نکلے۔ حسن بصری تو آپ جانتے ہیں نا، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں۔ یہ خود نہیں نکلے تھے، بعض دوسری اور اسناد سے ہمارے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ بیسیکلی حضرت جو ہے نا ایک اور صحابی تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ صحابی بیسیکلی نکلے تھے۔ یہ ان کا معاملہ نہیں، حضرت حسن بصری کا نہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ حضرت حسن بصری کا تذکرہ ہی آ گیا، لیکن اصلاً یہ صحابی ہیں جو روایت نقل کر رہے ہیں۔ قال خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ، کہ میں نکلا اپنے اسلحے کے ساتھ فتنے کی راتوں میں۔ اب فتنے کی راتوں سے مراد وہی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ میں تقسیم ہو گئی، جنگ جمل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ صفین ہوئی، تو یہ بیسیکلی ابھی جنگ جمل کا تذکرہ ہے۔ فاستقبلنی ابو بکرہ، تو وہ کہتے ہیں مجھے ابو بکرہ ملے، یعنی آنف بن قیس۔ آنف بن قیس یہ صحابی ہیں جنہوں نے روایت نقل کی ہے۔ تو یہ آنف بن قیس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکرہ ملے، وہ بھی صحابی ہیں۔ فقال این ترید، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت ارید نصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا، یعنی آنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصرت کرو، ان کی حمایت کے لیے نکلا ہوں جمل میں۔ تو پھر اس پہ حضرت ابو بکرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا ہے اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما، کہ جب مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے، فکلاہما من اہل النار، تو دونوں آگ والوں میں سے ہیں۔ قیل فہاد القاتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، مقتول کا معاملہ کیا ہے؟ قال انہ اراد قتل صاحبہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے اپنے دوست کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو مقتول نے بھی قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس لیے دونوں ہی آگ میں جائیں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکرہ جو ہے اس روایت کی اپلیکیشن کر رہے ہیں دونوں گروہوں کے اوپر اور ان کو اصحاب نار میں شمار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے وہ بیسیکلی معاملے کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے تو اب اس میں کچھ لوگ تو ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کچھ لوگ حضرت طلحہ اور زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ کبار صحابہ ایسے تھے جو نیوٹرل ہو گئے۔ اب جو نیوٹرل ہو گئے ان کے سامنے دلائل یہ تھے
کہ انہوں نے ان روایات سے یہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قتل کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، ڈرایا ہے۔ مسلمانوں میں باہمی جو ہے وہ قتل و غارت، اللہ کے رسول نے کہا بھائی اس سے جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ۔ تو یہ بیسیکلی ان روایات سے یہ استدلال کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، یہ بھی کسی طرف شامل نہیں ہوئی، حضرت ابو بکرہ تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں جو نیوٹرل ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ رائے اختیار کی تھی کہ ہم کسی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، یہ فتنہ ہے۔ انہوں نے اس جنگ کو فتنے کا نام دیا، اور بعد نے یہ استدلال کیا کہ یہ اصل میں وہ فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، یعنی یہ تحذیر کا انداز ہے۔ جی جی ہاں، دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ ارادے کے اوپر عام طور پہ یہی بات ہے کہ گناہ کے ارادے کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہاں پہ محض ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارادہ تو یہ ہے کہ وہ اس نے ارادہ کیا اس کو قتل کرنے کا، اور وہ گھر میں بیٹھا رہا۔ تو اب جو ارادہ کر کے میدان جنگ میں نکل آیا ہے، تو اب اس کے ارادے کے ساتھ اس کا فعل بھی شامل ہے، کیونکہ وہ جب آمنے سامنے ہو گئے نا، حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ دونوں تلواریں لے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ اب جب وہ تلوار لے کے ہتھیار لے کے نکل آیا اس کے سامنے، اب یہ محض ارادہ نہیں۔ جی یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیا سوال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، نہیں وہ قتل تو نہیں نہ کیا، ہم یہی کہیں گے کہ قتل کا فعل تو نہیں کیا، قتل تو وہ مقتول بنے گا تو پھر قتل کا فعل مکمل ہوگا نا، تو پھر ہی قصاص ہوگا۔ اس نے کیا کیا، اس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہے مرڈر اور ایک ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو ہے وہ بالکل ظاہری بات ہے اور چیز ہے، تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے ریزلٹ میں اگر مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، ان دونوں کا حکم ایک تو نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے، باب کیف الامر اذا لم تکن جماع، جب جماعت نہ ہو مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ یہاں جماعت سے مراد ان کا سیاسی نظم ہے، کوئی اجتماعی نظم مراد ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا ہمارے یہاں مطلب اب جو سینکڑوں جماعتیں ہیں وہ جماعتیں مراد نہیں، اجتماعی نظم مسلمانوں کا، جس نظم کے تحت وہ ایک کلمہ ہو، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ہو۔ تو حضرت حذیفہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ بہرحال فی زمانہ جو ہے نا، جس عالم کو خیر کا پتہ ہے وہ آدھا عالم ہے، صحیح بات یہ ہے، آدھا عالم ہے وہ، جس کو شر کا بھی پتہ ہے وہ پورا عالم ہے، کیونکہ اگر اسے شر کا علم نہیں ہے تو وہ لوگوں کو شر سے بچا نہیں سکتا، ایون کہ شاید اپنی فیملی کو بھی اس شر سے بچانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مطلب اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے بیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یا یہ جو اسمارٹ فون ہے، یا اب ظاہری بات ہے وہ پری کمپیوٹر جو ہے وہ ایرا سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اولاد تباہ ہو جائے گی، وہ تو ظاہری بات ہے چیٹ کرے گی نا اس کو۔ بلکہ آج ہی میں مسز کو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں نا، تو اب وہ ان کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنائیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی ان کو کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں تھوڑا بہت استعمال کر لیں، میں نے کہا ابھی ان کو نہیں پتا، 3 سال بعد ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا، اور اتنا پتا ہوگا کہ یہ ہمیں چیٹ بھی کر سکیں۔ تو براؤزنگ ہسٹری جو ہے وہ بچے کیا کرتے ہیں،
ہر بچے کو پتہ ہے کہ جی میں نے براؤزنگ ہسٹری کیسے کلیئر کرنی ہے، ابا جان کیا دیکھیں گے، ابا جان کا بس اتنا پتہ ہے کہ میں اس کی براؤزنگ ہسٹری چیک کر لوں گا، اس کا علم اتنا ہی ہے شر کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے کتنا آگے کھڑا ہے۔ ابھی میں بعض اوقات اپنے بچے کے ساتھ، ابھی وہ 16 سال کا ہے، او لیول کر رہا ہے 10th میں، کبھی کبھی میں اس سے پوچھ رہا ہوتا ہوں، مطلب اس لیے پوچھتا ہوں کہ پتہ چلے، میں نے اپنا فون لاک کیا ہوا ہے تو ویسے چلتے چلتے یار تم اس کو ان لاک کر سکتے ہو، تو وہ پھر مجھے بتاتے ہیں ہاں اس طرح کر سکتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان لاک کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہے نا آج کے بہت تیز ہیں، بہت تیز ہیں۔ آپ تو اپنے طور پہ جو ہے وہ لاک کر کے فون جو ہے وہ سوئی ہوئی ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا، کیا استعمال کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شر کا علم نہ ہونا بہت ضروری ہے، شر کا علم۔ اور عصر حاضر کا سب سے بڑا شر، سب سے بڑا شر فی زمانہ شرک کے بعد وہ سوشل میڈیا کا شر ہے، بہت بڑا شر ہے، یا آپ اس کو اسکرین کا فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے زمانے میں ہوتے نا تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی کہ ایک پورا باب ہوتا اس سکرین کے فتنے کے اوپر، کتاب الفتن میں، سوشل میڈیا کے فتنے کے اوپر، اور اس کے حوالے سے ایک پوری گائیڈنس ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ ہاں، بارش کے قطروں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں شاید آپ لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا کہ راول پنڈی سے میں بیٹھا لاہور کے لیے، تو وہ آج کل اچھی بسیں چل رہی ہیں، وہ ہر سیٹ کے پیچھے ٹیب لگی ہوتی ہے، تو وہ بچہ بیٹھا، ایک نوجوان تھا، میں ادھر تھا، وہ لیفٹ سائڈ پہ تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ ٹیب لگا لی۔ یہ تو نارمل چیز تھی کہ اس نے ٹیب لگا لی، ہر دوسرے بندے نے لگائی، جس نے نہیں لگانی تھی وہ اس نے آرام کر لیا۔ لیکن اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، اس نے اس سے لیپ ٹاپ نکالا، اس نے وہ بھی لگا لیا۔ اب میں تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور کام کیا، اس کی جیب میں موبائل تھا، اس نے وہ بھی نکالا، اس نے وہ بھی لگا لیا۔ اب میرے ذہن میں خیال آئی کہ یہ بچہ سکرینوں سکرین ہو گیا مطلب یہ ہے کہ 3 سکرینیں اس نے لگا لی ایٹ اے ٹائم۔ کبھی وہ موبائل کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ واٹس ایپ چلا رہا تھا، چیٹ کر رہا تھا، کبھی اس نے وہاں ٹیب کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کچھ لگایا ہوا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی اس نے گود میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو میں ایسے اس کو آبزرو کرتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ زیادہ وقت کس سکرین پہ گزارتا ہے، تو وہ زیادہ اس نے موبائل پہ گزارا۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آئی بات کہ زیادہ ایڈکشن جو ہے نا وہ موبائل کی سکرین میں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے قریب ہے، مطلب جتنا جو سکرین قریب ہے نا تو اتنی اس سے ایڈکشن ہے۔ بہرحال میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ 18 سال سے پہلے نا بچوں کو موبائل دینا یہ ان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب کریں کیا، مسائل اتنے گنجلک ہو گئے ہیں، چیزیں اتنی الجھ گئی ہیں، تو اب جیسے مجھے بھی میں سے یہ کہتی ہیں تم لوگوں کے بچوں کو پڑھانے چلے جاتے ہو، تمہارا بچہ پھر پیچھے سے، ظاہری بات ہے اس کو کون دیکھے گا، مطلب جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی تو اپنے گھر سے نکل کے کر رہے ہیں نا۔ تو مسائل بہت الجھ گئے ہیں، بہت زیادہ الجھ گئے ہیں۔ اب ایسے میں بہرحال چلیں کسی اور وقت میں اس میں گفتگو کریں گے کہ کرنے کے کیا کام ہے۔ خیر، ہم نے یہاں ویسے ایک اسٹار کڈس کے نام سے 3 جو ایجرز ہیں ان کے لیے ایک کورس بھی شروع کیا ہوا ہے 2 ماہ سے، 13 سے 17 سال کی عمر۔ بیسیکلی یہ وہ عمر ہے کہ جس میں بچہ بگڑتا ہے۔ اچھا 12-13 سال تک ماں کے قابو میں آ جاتا ہے، دبک بھی جاتا ہے، وہ دبکا لگائے نا، پھر اس کے بعد نا اس کے پر وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ایک تو یہ کہ بایولوجیکل چینجز آتی ہیں اس کے، اور پر پرزے نکالتا ہے، ہارمونل چینجز بھی آتی ہیں، پھر بلوغت کی وجہ سے اس کے ذہن میں بھی میں اب بڑا ہو گیا ہوں، تو پھر یہ ایج جو ہے نا مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس ایج میں بہت زیادہ جو ہے وہ بچے کی تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، یہاں ہی بچہ سارا تباہ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ماں باپ کی تربیت کچھ اچھی ہو، اور پھر اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی اس کے اوپر کوئی کرم اور احسان ہو، تو وہ 18-20 کے بعد جا کے کچھ میچورٹی میں واپس آ جاتے ہیں۔
یہ عمر جو ہے وہ اپنی ضائع کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ شادی کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک عمر ہے، اس کو فوکس نہیں کیا گیا ہمارے اسکولوں کے حوالے کر دیا ہم نے، وہ پہلی ڈرگس کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا فتنہ، پھر اسی سے یہ ڈرگس پیدا ہوا، ڈرگس کا فتنہ بہت زیادہ ہے، مطلب سگریٹ، دوسرا شیشہ، اور تیسرا آئس۔ سارے ایجوکیشنل ادارے ہمارے یہاں، اسکولس، کالج، یونیورسٹی، سب، کیا لڑکیاں کیا لڑکے، یقین مانے بس عجیب جیسے جو ہے نا وہ، اور ایسے ہی چیزیں ہمارے ارد گرد مل رہی ہوتی ہیں، جیسے منڈی میں ٹماٹر یا سبزی والے سے ٹماٹر آپ آرام سے لے لیں، اور ان بچوں کو سب پتہ ہے، اور ان کے والدین کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے بچوں کے کورسز شروع کیے تو والدین کو نہیں پتہ ہمارے بچوں کے کیا مسائل ہیں۔ جب آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ والدین کو بتاتے ہیں کہ آپ مطلب بچوں کو اس میں لے کے، اعتماد میں لے کے، تو والدین کو تو ایک دفعہ جھٹکا لگ جاتا ہے، ہمارا بچہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ شر کا علم نہیں، تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو شر کا علم ہو، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ زیادہ بچوں کے اوپر اعتماد نہ کریں، اممیچور ہوتے ہیں، تو بس نظر رکھیں۔ خیر بہرحال وہ فتن سے ہماری بات آج کے فتنوں کی طرف چلی گئی۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، میں جو ہے وہ سوال کرتا تھا شر کے بارے میں۔ اچھا، ایک اور ہمارے یہاں والدین کا بڑا مسئلہ ہے، کیا کریں گے؟ بچے کی اسکرین بند کر دیں گے، اپنی نہیں کریں گے۔ بھائی آپ اس کے سامنے موبائل کھول کے بیٹھے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں، بہت مشکل۔ پہلے آپ کو اپنی اسکرین بند کرنی پڑے گی اور اس کو ٹائم دینا پڑے گا، فیملی ٹائم جیسے کوالٹی ٹائم جو ہے، پھر اس کے بعد جا کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کہیں میں تو واٹس ایپ چلاتا رہوں، میں تو فیس بک دیکھتا رہوں، ٹھیک ہے، یا ایون کیا میں بھی اپنی مسز کو کہتا ہوں میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن بچے کو نہیں پتا کہ دین کا کام ابا جی کر رہے ہیں، اسے تو یہ پتا ہے کہ ابا جی نے اسکرین کھولی ہے اور میرے اوپر بین کی ہوئی ہے۔ بھلے ابا جی صبح سے لے کے کلاس کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ آ کے دیکھتا بھی ہے کہ ابا جی کلاس کی تیاری میں رکھیں، لیکن اس کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، بہت ان کو گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ فتنہ بہت پھیل گیا ہے۔ بعض والدین نے بچوں کے موبائل بند کیے، بچوں نے باہر سے سمیں لے لی، چھپا کے موبائل رکھ لیے، یہ والدین کو نہیں پتا، چلا رہے ہیں وہ کام چلا رہے ہیں۔ لڑکیوں میں انسٹاگرام کا نشہ اور لڑکوں میں واٹس ایپ، یہ دو فتنے کی جگہ بنیاد ہے۔ خیر ہم نے بہت ڈیٹا جمع کیا، اور اس میں جواد احد ہماری کلاس میں آتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی، تو کچھ چیزیں میں نے وہاں سے بھی لی، اور بھی کچھ یونیورسٹی کا بھی تھا، بچے آتے رہتے تھے کاؤنسلنگ کے لیے۔ بہت بری صورت ہے، بہت بری صورت ہے، بندہ کیا بات کرے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ وہ شر مجھے پا نہ لے، یعنی میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا فی جاہلیہ، ہم دور جاہلیت میں تھے، ٹائم آف اگنورینس میں، اسلام سے پہلے، شرک، بدعت، ظلمت، تاریکی اور شر کا دور تھا۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تعالیٰ یہ خیر لے آیا، اسلام کی خیر۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اسلام کی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ ظاہری بات ہے انہوں نے تو بہترین زمانہ دیکھا نا، خیر القرون قرنی، کہاں سے وہ شفٹ لیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ اتنا خیر آ جانے کے بعد اب کبھی شر بھی آ سکتا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ قال نعم، تو اللہ کے وسلم نے کہا اس کے بعد پھر شر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اللہ نے خیر کے ساتھ شر بھی پیرالل رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ وہ خیر کی طرف جاتا ہے کہ شر کی طرف جاتا ہے۔ قلت هل بعد ذلك الشر من خیر، اچھا یہ خیر کے بعد جو شر آئے گا یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں نا کتاب الفتن کی میں دیکھ رہا تھا تشریحات، شروحات وغیرہ نا، لوگوں نے زیادہ کوئی اس میں گہرائی میں جا کے گفتگو نہیں کی،
اس کی آپ عربی شروحات دیکھ لیں، اس کی اردو کی شروحات دیکھ لیں، کہیں کہیں شرح مل جاتی ہے، لیکن اس طرح سے کہ آپ ایک ایک لفظ کو کھولیں تو بڑا کھپنا پڑتا ہے۔ اب میں یہاں پہ اس میں پھنس گیا کہ یہ جو خیر کے بعد شر کا زمانہ آئے گا، اس شر سے مراد کیا ہے؟ خیر تو وہ اسلام کا زمانہ آ گیا نا، اللہ کے وسلم نے ایک بات کر دی، اس کے بعد شر آئے گا، اب سب نے لکھ دیا جی اس کے بعد شر آئے گا، بس ایک عمومی بات کر دی، لیکن اب ظاہری بات ہے اس شر سے مراد تو کچھ تو ہوگا، تو یہ شر جو ہے وہ کون سا شر تھا؟ یہ جو ہم روایتیں پڑھ رہے ہیں نا، اصل میں ہمیں امام بخاری کا ذہن جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری میں بڑی گہرائی ہے، اور ان کے ابواب میں بھی، اور جس ترتیب سے وہ روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس میں بھی بڑی ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ گہرے نقطے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں نا تو چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب الفتن کی جو ترتیب ہے اور اس کے جو ابواب ہیں، اور پھر اس میں جو وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں، اس سے اگر آپ محسوس کریں نا تو اس شر سے مراد کہ امام بخاری کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس شر سے مراد، ویسے تو حدیث کے الفاظ ہیں نا، لیکن وہ ترتیب سے انہوں نے ایک معنی مفہوم پیدا کیا نا، عناوین سے، ابواب کے عناوین سے، یہ اصل میں وہ جنگ و جدال کا شر تھا جو مسلم امت میں پیدا ہوا رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو خیر کے بعد شر پیدا ہوگا، تو یہ وہ شر تھا۔ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ خَيْرٍ، تو پھر میں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ قال نعم، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ہاں آئے گا۔ وفی دخن، لیکن وہ جو خیر دوبارہ خیر آئے گا نا، اس میں دخن ہوگا۔ دخن مین آپ یوں کہہ لیں ملاوٹ ہوگی، یعنی وہ خالص خیر نہیں ہوگا، خالص خیر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ پھر اس کے بعد شر آیا، اب جو شر آیا نا، اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا، لیکن خالص نہیں آئے گا، دخن والا، ملاوٹ والا۔ اور یہ روایتیں آگے آ رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حوالے سے، کہ حضرت عمر کے بارے میں معروف روایت ہے نا، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت حذیفہ سے انہوں نے پوچھا تھا نا اس حوالے سے، شر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے عمر، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اور اس شر کے درمیان ایک جو ہے نا وہ آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد مطلب پھر وہ شر جو ہے نا وہ پھیلا ہے، اور اس شر سے مراد مسلمانوں کا باہمی جنگ و جدال۔ پھر اس کے بعد خیر آیا، جب جنگ و جدال ختم ہو گیا، اب خیر سے مراد کیا ہے؟ جنگ و جدال۔ ہم نے کہا نا کہ کتاب الفتن میں ایک چیز آپ دیکھیں گے، امام بخاری علیہ رحمہ نے جس کو فوکس کیا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی باہمی قتل و غارت کو، اور خیر اس کو کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق، اس کو بڑا خیر قرار دیا۔ تو وہی روایت سے استدلال کیا نا کہ اس کے بعد پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور تقریباً 100 سال تک رہا، لیکن اس میں سلطہ ایک تھا، سیاسی اعتبار سے مسلمان کیا تھے؟ مجتمع ایک تھے، لیکن بہرحال مسائل تھے، بنو امیہ کے دور میں مسائل تھے، وہ والا خیر نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خیر تھا، اگرچہ جنگ و جدال ختم ہو گیا، اور درمیان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ سلطنت کو سنبھالنے تک درمیان میں بہت ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور پھر بنو امیہ کے درمیان، ہاں وہ بعد میں ہوا، بلکہ وہ بھی ہوتا رہا، وہ تو کوئی تقریباً 73 کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی بعد کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 60 میں، 13 سال بعد، پھر اس کے بعد یزید کا جو واقعہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے یہ پھر بنو امیہ کے پاس جو ہے وہ حکومت رہی، پھر اس کے بعد بنو عباس کے پاس رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ والا خیر نہیں تھا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ قلت وما دخانہ، تو میں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ ملاوٹ کیا ہوگی، خیر میں وہ کیا ملاوٹ ہوگی؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی، تو اللہ کے وسلم نے کہا بھائی ایسے حکمران ہوں گے، ایسی قوم ہوگی کہ جو میری ہدایت کے بغیر ہدایت جاری کریں گے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی سنت کی خلاف ورزی کریں گے، ایسے حکمران آ جائیں گے بنو امیہ میں، بنو عباس میں۔ تعرف منہم
وتنکر، اچھا ان میں سے بعض خوبیاں ایسی ہوں گی جن کو تم پسند کرو گے، بعض چیزیں ان میں ایسی ہوں گی جن کا تعلق معروف سے ہوگا، وتنکر، اور بعض منکرات کا بھی ان سے ظہور ہوگا، یعنی معروف اور منکر دونوں تم ان سے دیکھو گے، تو اس لیے اس کو دخن کہا، تو ان میں صرف معروف نہیں ہوگا۔ قلت فہل بعد ذلک الخیر من شر، تو اب دیکھیں نا، اب یہ خیر آ گئی کہ جس میں معروف اور منکر بھی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے وسلم کیا اس کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ اب تو ایسا شر ہے نا کہ جس میں شر ہی غالب ہے، خیر نظر نہیں آئے گی۔ قال نعم، تو اللہ کے وسلم نے کہا دعات علی ابواب جہنم، دائی ہیں ایسے جیسے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یعنی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ۔ من اجابہم الیہ، جس نے ان کو جواب دیا، قذفوہ فیہا، تو وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، یعنی اب یہ شر اس سے بھی بدترین ہو گیا نا، جہنم میں لے کے جانے والے، تو میں نے کہا اللہ کے وسلم صفہم لنا، آپ ان کی صفات ہم سے بیان کریں۔ قال ہم من جلدتنا، اللہ کے وسلم نے کہا کہ وہ ہماری جلد، مطلب ہمارے جیسے ان کے جسم و جان ہوں گے، ہمارے جیسے ان کی، ہم انسانوں جیسے ان کی چمڑی ہوگی۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری جیسی بولی بولیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے دعات مراد ہے؟ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور جو ان کے پیچھے چل پڑا اس کو انہوں نے وہاں پہ پھینک دیا۔ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں گے نا، کم از کم یہ بات کی جا سکتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ عربوں میں سے ہوں گے، یہ بھی بات کی جا سکتی ہے، کسی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس سے کون لوگ مراد ہے؟ عام طور پہ مطلب شارحین نے اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں کی۔ مجھے جو محسوس ہوتا ہے نا اس میں، دیکھیں یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بعد یہ جو فاطمی آئے ہیں، آپ اگر ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنو امیہ تقریباً 100 سال تک رہے، خلافت راشدہ تھی 30 سال، پھر تقریباً بنو امیہ رہے 90-100 سال تک، پھر اس کے بعد بنو عباس 500 سال تک رہے، اس کے بعد 250 سال پھر بنو عباس کی جو حکومت تھی وہ محدود ہو گئی، بغداد کی حد تک رہ گئی تھی، پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 450 سال سلطنت عثمانیوں نے گزار لیے، جنہوں نے ترکوں نے 1924 میں یہ خلافت ختم ہوئی۔ لیکن پیرالل جو ہے نا، شمالی افریقہ میں فاطمیوں نے، عبید اللہ مہدی جو ہے، یہ بیسیکلی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو منسوب کیا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں، لیکن نہیں تھا یہ عبید اللہ مہدی۔ تو اس نے شمالی افریقہ میں یہ اسماعیلی ایک فرقہ تھا اہل تشیع میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو تھے نا، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ تو اور ایک امام اسماعیل جن کو وہ کہتے ہیں علیہ الرحمہ۔ تو موسیٰ کاظم سے پھر جنہوں نے ان کو امام مان لیا تو پھر وہ 12 خلفاء کے قائل ہوئے، 12ویں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غائب ہیں، ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، ہم امامیہ کہتے ہیں۔ بڑے بیٹے اصل میں جو تھے وہ اسماعیل تھے، موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، امام جعفر صادق کے 2 بیٹوں میں جو بڑے تھے وہ اسماعیل تھے۔ اسماعیل ان کی زندگی میں وفات پا گئے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا چونکہ ان کی زندگی میں وفات پا گئے تو اب وہ امام نہیں بن سکتے، تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے بیٹے موسیٰ جو ہے نا وہ امام ہے، وہاں سے پھر یہ موسوی بھی کہلاتے ہیں کچھ لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے بیٹے تھے اسماعیل کے، پھر اس سے جو ہے وہ آگے جنہوں نے ان کی امامت کو مان لیا، اس سے پھر آگے یہ اسماعیلی جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ پورا سیکٹ اہل تشیع میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فاطمی جو ہے نا وہ خلافت قائم کی تھی، اور اہل سنت کے اوپر بڑا تشدد کیا ہے، زبردستی کے جو ہے وہ شیعہ بنائے گئے، تقریباً یہ بھی 200-250 سال تک رہے ہیں۔
ایک زمانے میں آ کے انہوں نے مصر بھی فتح کر لیا، اور ان کے زمانے میں بھی بڑی سورشیں بپا تھیں، بس سلطنت عثمانیہ میں آپس میں جنگ و جدال، قتل و غارت، یہ سب۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں آگے پیچھے آپ کو وہ امیر تیمور بھی نظر آ جاتے ہیں اور تاتاری بھی نظر آ جاتے ہیں، یہ جسے ہم قرون وسطیٰ کا دور کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، اور تتاری بھی برائے نام جو منگول تھے وہ بھی مسلمان ہو گیا، امیر تیمور بھی جو ہے وہ نام کا مسلمان تو تھا لیکن ساری زندگی مسلمانوں کو فتح کرتا رہا۔ تو یہ جو فتنے پیدا ہوئی ہے قرون وسطیٰ میں، مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئی ہے، باطنی فرقے تھے جو نام کے مسلمان تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ فتح کرنا شروع کر دیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ان کے عقائد بھی بہت بگڑے ہوئے تھے، بہت بگڑے ہوئے۔ ان میں ایک تو یہ باطنی تھے اسماعیلی جو اپنے آپ کو فاطمی کہلاتے تھے، حالانکہ یہ فاطمی تھے نہیں، لیکن اسی نام سے ان کی دولت فاطمیہ کے نام سے ان کی سلطنت جو ہے اس کا تاریخی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال بعض لوگوں نے اس کا اطلاق ان پہ بھی کیا، یہ جو آپ کے داعش ہیں عراق وغیرہ میں، اور یہ ان میں بھی وہ اجڑ پن، گنوار پن نظر آتا ہے جو کچھ عراق میں انہوں نے کیا خلافت کے نام پہ۔ عجیب، جی آغا خانی بھی جو ہے وہ اسماعیلی فرقے سے، ان کے ہاں امامت چلی آ رہی ہے۔ اسنا عشریہ کے ہاں تو 12واں امام غائب ہو گیا نا، تو اسماعیلیوں کے ہاں امامت چلی آ رہی ہے، غالباً ان کا 52 میرے خیال میں اس طرح سے ہے جو ان کا امام ہے ابھی فی الحال۔ کل تو فما تامرنی ان ادرکنی ذالک، تو میں نے کہا اللہ کے وسلم مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں اگر میں یہ زمانہ پا لوں کہ ایسے لوگوں کو میں دیکھوں جو جیسے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو جہنم کے اندر اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ بھی زمانہ ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو مطلب مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قتل کا جواز نکال رہے ہیں، دین سے نکال رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے نکال رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کو جو ہے وہ دین سے، جیسے ایک ارتداد کی ایک لہر یا الہاد کی ایک لہر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہے ہیں، انکار حدیث کی طرف لے کے آ رہے ہیں، قرآن کو جو ہے وہ چیستاں بنا رکھا ہے، یہ وہ غریب قسم کے افکار و نظریات ہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی کیا ہے، مطلب وہ لوگ کہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں۔ اب دیکھیں اتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ جیسے نبی بنا بیٹھا ہے، تو کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کی جیسے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، دھڑا دھڑ نبی پیدا کیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے افکار اور نظریات اور یہ اور تو یہ سب ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، شرک و توحید بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہ، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھئی آپ کیا کریں، آپ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو پکڑ لیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں دیکھیں، ایک تو یہ تعبیر کی جا سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے کہ یہاں مراد سیاسی طور پہ افتراق و انتشار ہے، مسلمانوں کی سیاسی فرقہ بندی جو قتل و غارت تک پہنچا دے، مسلمانوں کا باہمی جنگ و جدال کہ جس میں مسلمان کو مار رہا ہو۔ تو اگر تو یہ صورتحال ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، جو اسٹیٹ ہے نا اس کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے، کیونکہ وہاں سیاسی وحدت ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپس ہیں نا ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، اس سے انتشار بڑھے گا۔ جو پہلے سے موجود ہے، اس کی وجہ یہ کہ اسٹیٹ پہلے سے موجود ہے، وہ ملیٹنٹ گروپس تو بعد میں پیدا ہوئی ہے نا، جیسے ہمارے ہاں کچھ پیدا ہو گئے، کچھ دوسرے ممالک ایجنسیوں نے پیدا کر دی، وہ پراکسی وار تو چلتی رہتی ہے، اور کچھ جو ہے ویسی جو ہے وہ کچھ چیزیں پڑھ کے جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے جہاد کا نام دے کے وہ شروع ہو گئے۔ تو
ایک تو یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اگر یہ صورتحال ہو تو پھر جماعت المسلمین و امامم سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی سیاسی وحدت، ان کا سیاسی مجتمع یعنی اسٹیٹ، ریاست کا ساتھ دو۔ دوسری صورت جو فکری انتشار کی ہے، اور فکری انتشار بھی ہم نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، یعنی لوگوں کو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ قتل و غارت کا فتنہ جو ابھی ہم بیان، اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ ارتداد کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، دین کے بنیادی جو عقائد ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اب ان سی لوگوں کو کیا کریں؟ بدزن کرتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ وہ جی حدیثیں کیا ہیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اب یہ لوگ کتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ خدا کہاں ہے؟ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ تو اب یہ بڑی بڑی باتیں کبھی جو ہے وہ اس کو جیسے کلمہ کفر کہا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا، تو اب وہ اتنی آسانی سے ہمارے بچے، تو یہ جو فکری انتشار ہے اور اس کا بہت بڑا ذریعہ ہمارے یہاں یہ سوشل میڈیا بن گیا۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہ جو فتنہ ہے تلزم جماعت المسلمین، پھر جماعت مسلمین سے مراد مسلمانوں کی جماعت سے مراد اجماع، کنسنسس ان کا، بھائی جن باتوں پہ ان کا اجماع ہے، جو ایگریڈ اپان باتیں ہیں، اس میں تمہیں ان سے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں نا 1400 سال میں یار کسی کو سمجھ نہیں ہو، کہتا ہے کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں آ گئی، اللہ نے مجھے دے دی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال میں جو امت گزری ہے وہ تو جنت میں نہیں جائے گی، تو جنت میں چلا جائے گا، وہ تو باطل پہ رہی، تجھے اللہ نے حق سمجھا دیا، تو تجھے اللہ نے 1400 سال پہلے کیوں نہیں بھیج دیا تاکہ 1400 سال یہ امت گمراہ نہ رہتی؟ اگر اللہ نے تجھے حق سمجھانا تھا تو تجھے اللہ تعالیٰ پہلی صدی ہجری میں بھیج دیتا نا، تاکہ امت گمراہ تو نہ ہوتی اور تجھے کو بہت بڑا امام پیدا کر دیتا تاکہ امت تجھے فالو کرتی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ علماء کے منفرد اقوال ہوتے ہیں، یا علماء کے جنہیں ہم کہتے ہیں شاذ اقوال ہوتے ہیں، لیکن وہ شاذ اقوال جو ہے نا کبھی آپ دین کے مبادیات میں نہیں دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم دین کا آپ کو یہ شاذ قول ملے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ملے گا۔ وہ اجتہادی مسائل میں ہوتے ہیں، عملی مسائل میں جو ہے وہ بعض اوقات وہ اختلاف ان کا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ جس سے دین کے اوپر کوئی تان آئے، لیکن یہ ہے کہ دین کے مبادیات میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عالم دین اختلاف کرے۔ آپ دنیا کے کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، کسی مسلک اور فرقے کے، اور اس سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہے، تو وہ کہے گا بھائی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہے تو اس کا عالم دین ہونا کوسچنیبل ہو جائے گا، کہ وہ دین کے مبادیات کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ کیا کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی حالت ہے، یا اس کی کوئی مادی حقیقت ہے، کوئی فزیکل اس کی ایگزسٹنس ہے؟ کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے؟ اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا، باغات کا، پھلوں کا، نہروں کا، یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، مائنڈ اسٹیٹ نہیں ہے جنت کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے اندر کی کیفیت اچھی ہو جائے گی، یہی جنت ہے، برے کام کریں گے تو آپ کا اندر جہنم بن جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کے اندر آپ جل رہے ہیں، یہ نہیں ہے جنت جانا، جیسے غلام احمد پرویز صاحب لکھ گئے۔ خیر بارہ تو تلزم جماعت المسلمین، فکری انتشار میں کیا ہے؟ اجماع کی طرف جاؤ، مجمع علیہ مسائل، ایگریڈ اپان، جن کے اوپر کنسنسس ہے، ان سے علیحدہ ہونے کی کوشش نہ کرو۔ قلت فإن لم يكن لهم جماع، میں نے کہا کہ اللہ کے وسلم اگر کوئی جماعت نہ ہو مسلمانوں کی اس وقت، یعنی کوئی سیاسی وحدت ہے ہی نہیں، بس مسلمان لڑی جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے اسلام کے آنے سے پہلے کوئی ریاست نہیں ہے، مکہ میں کوئی ریاست نہیں ہے، قبائلی نظام ہے، لوگ لڑی جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ افغانستان کی مثال ہم لے لیں، زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گی بات۔
یا اس وقت آپ کہیں کہ جی عراق میں یا سیریا میں یا یمن میں یا لیبیا میں اب کیا ہے، 3 حکومتیں بنی ہیں، 4 حکومتیں بنی ہیں، آپس میں مسلمان کیا ہیں، لڑ رہے ہیں. تو پھر کیا کہا، قال فاعتزل تلک الفرق کلها، پھر تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ. ولو ان تعز باصل الشجرہ حتى يدركك الموت وانت على ذلك، اور اگر تجھے کسی درخت کی جڑیں بھی چبانی پڑے یہاں تک کہ تجھے موت ہو جائے، یعنی اس حالت میں تجھے موت آ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اب ظاہری بات ہے تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ گے نا، یا کسی جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لو گے، یا صحرا میں نکل جاؤ گے، تو وہاں کھانے پینے کے لیے اگر درخت کی جڑیں چبا کے بھی تمہیں مطلب زندہ رہنا پڑے اور وہ جڑیں چباتے چباتے تمہیں موت آ جائے تو تم بہت اچھے رہے، بہت اچھے رہے. اس فتنے سے بچ گئے، مسلمانوں کے باہمی قتل و غارت کے فتنے سے بچ گئے. مسلمان کو قتل کرنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک عام انسان کے قتل کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. آگے آ رہا ہے وہ امر القیس کا ایک شعر آ رہا ہے، ویسے کمال شعر اس نے کہا ہے، ویسے تو ہے تو خبیث آدمی تو، لیکن یہ ہے کہ شعر اچھا کہہ گیا ہے. وہ اس کا تذکرہ آگے امام بخاری لے آئے ہیں. ایسے وہ جی نہیں، وہاں امام سے مراد پھر وہ سیاسی امام نہیں ہوگا نا، وہاں امام سے مراد ان کی وحدت ہے. نہیں ہم یہ تو نہیں اس معنی میں نہیں لے سکتے. تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی جو فکری وحدت ہے نا اسی کو امام کہا گیا. تلزم جماعت المسلمین و امام، اس میں امام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے نا. جیسے وہ ایک روایت آتی ہے نا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول پھر کیا کریں اگر آپ کے بعد ہم بہت زیادہ اختلاف دیکھیں. یہاں اختلاف سے مراد وہی فقہی اختلاف، نظریاتی اختلاف، فکری اختلاف. اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھائی میری سنت کو پکڑ لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، وہ اسی تناظر میں. اور وہاں ساتھ میں جو ہے وہ کہا بدعت کا تذکرہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کے مقابلے میں پھر بدعت ہے، اور جو بدعت کی طرف گیا تو وہ جہنم کی طرف گیا. اس روایت میں یہ وضاحت ہے. تو اب یہاں امام سے مراد پھر وہی ہے، امام میں قرآن ہے یا کتاب و سنت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس معنی میں. نیکسٹ حدیث کیا ہے کہ ابو الاسود سے روایت ہے، قال کوتیا علی اہل المدینہ بعث، کہ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار ہوا. فاکتتبت فی، میرا بھی اس میں نام لکھا گیا. اچھا یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے تقریباً 7-8 سال تک آپ کے علم میں ہوگا حجاز میں خلافت جو ہے وہ قائم کر لی تھی. 73 سے 75 تک 2 سال پھر حجاج بن یوسف جو ہے یہاں کا گورنر جب بنایا گیا بنو امیہ کی طرف سے حجاز کا، تو وہ غالباً 75 میں پھر ان کی شہادت ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. لیکن ان کو خلفاء میں لکھنا چاہیے میرے خیال میں، کچھ لوگ نہیں لکھتے لیکن ان کو خلفاء میں لکھنا چاہیے. 7-8 سال تک ان کی خلافت رہی صحابہ میں سے. تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جب بنو امیہ کے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی ایک طرف آپ کہہ لیں کہ بنو امیہ میں مروان ہے اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر ہے، اب یہ آپس میں لڑائی جاری ہے. تو یہاں سے ایک لشکر تیار ہوا اہل شام کے لیے، کیونکہ شام ان کا گڑھ تھا بنو امیہ کا. تو ابو الاسود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام اس میں لکھا گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ فلقیت اکرمہ، تو میں اکرمہ سے ملا. اکرمہ جو ہے یہ
تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، شاگرد خاص ہیں، تفسیر میں خاص ہے۔ فاخبرتہ، تو میں نے ان کو خبر دی کہ بھائی میرا نام لکھا گیا ہے اور میں گویا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں وہاں اہل شام کی طرف جا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ بھی ہیں تو مسلمان ہی، جو بھی ہیں مسلمان ہیں۔ فنہانی اشد النہی، تو انہوں نے مجھے یعنی اکرمہ نے مجھے بہت زیادہ منع کیا اس سے کہ تم اس میں نہ پڑھو، تم نہ جاؤ۔ ثم قال اخبرنی ابن عباس، پھر اکرمہ نے مجھے یہ بتایا یعنی ابو الاسود کو کہ مجھے ابن عباس نے یہ بتایا رضی اللہ عنہ ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین، کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے وہ مشرکوں کے ساتھ تھے، یعنی یہ پرانی بات ہو رہی ہے جب مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو اب مکہ میں کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے نا، لیکن وہ مشرکین ان کو دبا کے کیا کرتے تھے، جنگوں میں لے آتے تھے، جیسے بدر میں لے آئے کچھ لوگوں کو۔ یکثرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ باعث بن جاتے تھے کہ مشرکوں کی تعداد بڑھا دیں اللہ کے وسلم کے مقابلے میں۔ وہ مسلمان بھلے وہ بوجھل دل سے آتے تھے یا ان کے ڈر اور خوف سے آتے تھے، لیکن مشرکین کی تعداد تو بڑھ جاتی تھی نا۔ فیات السہم، تو اب ادھر سے ایک تیر آتا تھا، فیورما، تو اب اس کو وہ تیر جو ہے وہ مطلب فیصیب احدہم فیقتلہ او یضربہ فیقتلہ، تو وہ تیر آتا تھا، وہ تیر اندازی ہوتی تھی، ان میں سے کسی کو تیر لگتا تھا، وہ اس سے مارا جاتا یا وہ تیر اس کو زخمی کر دیتا اور وہ اس کے نتیجے میں مر جاتا۔ فانزل اللہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں کو فرشتے جو ہے وہ فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو مشرکین کی طرف سے جو مسلمان آئے، بھلے پریشر میں آ گئے، لیکن ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ تیر اندازی ہوئی تو اب کسی مسلمان کو لگ گیا، تو اب اس مسلمان کو تو کوئی ہم بلیم نہیں نہ کریں گے، اس مسلمان کو کوئی بلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مسلمان تو آیا ہے مشرکوں سے لڑنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے آیا ہے جو بدر میں آئے ہیں۔ آگے سے جو ہے وہ مسلمان، کسی مسلمان کو تیر لگ گیا، تو اب اس مسلمان کے اوپر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو اب اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح سے، اصل میں انہوں نے یہ بات کہی ابو الاسود نے کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اصل میں ہمدردی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے لشکر میں نکلوں جس سے ان کی تعداد بڑھ جائے اور اس تعداد کی وجہ سے روب پڑ جائے ان کے مخالف پہ اور ان کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ میرا مقصد لڑائی نہیں ہے، یہ ابو الاسود نے کہا۔ تو اس پہ پھر بات کہی انہوں نے یہ حضرت اکرمہ نے کہ اگر آپ اس نیت سے بھی جا رہے ہو نا کہ آپ ان کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی اندھا تیر آ کے آپ کو لگ جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ تو گویا فتنے میں ادنا درجے میں بھی شریک نہ ہو۔ جب مسلمانوں کی آپس میں وہ کہے کہ بھائی میں براہ راست جنگ نہیں کرتا، چلو ان کو سپورٹ کر دیتا ہوں، ان کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، ان کو میں سپورٹ کر دیتا ہوں، نہیں، سپورٹ بھی نہیں کرنا کسی بھی اعتبار سے کسی ایک گروہ کو۔ ہاں، ایک صورت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سپورٹ کرو، کس کو؟ اگر کوئی جماعت قائم ہے، کوئی اسٹیٹ یا ریاست قائم ہے، اس کو تم سپورٹ کر لو، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ باقی جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا وہ دب جائیں گے اور ایک سیاسی وحدت قائم ہو جائے گی۔ ورنہ تو اگر وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گروہ کرتے کرتے بڑھ گئے نا، تو پھر یہ کبھی ختم نہ ہونے والا معاملہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا معاملہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں سیریا میں، لیبیا میں، یمن میں، مطلب وہ سمجھتے یہی تھے کہ جی بس عرب سپرنگ ہے، بس تو ہوگا اور آپ اس کو اتار کے پھینک دیں گے، لیکن کھنڈر بن گیا پورے ملک، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پھر آگے تقسیم در تقسیم ہوتے رہتے ہیں، وہ 4 سے پھر 40 گروپ بن جاتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سیاسی وحدت ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے آپ قتل ہوگا، کیونکہ انسان کے نفس میں تو شر رکھا گیا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ ملے۔ اسکرین نظر نہیں آ رہی؟
اصل میں ہم موبائل سے اس کو لائیو کرتے ہیں، موبائل سے لائیو کرتے ہیں تو موبائل میں شاید وہ اتنی آپشن نہیں ہے سیٹنگ کی، یا ہے مجھے نہیں پتا. ہاں اس لیے نظر آ جاتا ہے، لیکن کیمرے میں نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ بعد میں نا، یہ جو ریکارڈڈ لیکچر ہوتا ہے کیمرے کا، یہ ہم بعد میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ لوگ اپنے طور پہ یہ اسکرین کھول لیں یا کتاب بخاری اپنے سامنے کھول کے رکھ لیں، کیونکہ ویسے تو آپ اس میں کیمرہ کھولتے ہیں نا جب کافی آپشن آ جاتی ہیں، آپ اس کا ISO سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی لائٹ وغیرہ بھی. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ لائیو جاتے ہیں نا تو اس میں وہ آپشن نہیں دیتا، یوٹیوب جو ہے نا وہ آپ کا وہ آپشن نہیں دیتا. دیکھیں اس میں قرآن کی وہ جو آیت ہے نا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، پہلا کام تو یہ، اگر دونوں گروہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، دونوں ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، آپس میں لڑ پڑتی ہیں، تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، اصلاح کرو. تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے، تم یہ نہیں کہ ان میں سے ایک میں شامل ہو جاؤ اگر دونوں مسلمان ہیں. دیکھیں اس میں مجھے یہی بیانیہ ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا یہ سارا کتاب الفتن اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا نا کہ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے بھی کہا کہ وہ دروازہ ایک دفعہ توڑا جائے گا تو پھر بند نہیں ہوگا، یعنی قتل و غارت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو شروع ہوئی ہے، اب دیکھیں 1400 سال گزر گئے، وہ قتل و غارت بند نہیں. تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ ایک کا ساتھ دینے سے دوسرے کو دبا لیں، ہم فتنہ ختم ہو جائے گا. آج ختم ہو گیا نا، بعد میں اٹھ کھڑے ہوں گے. مطلب بنو امیہ نے بنو عباس کو دبا لیا، پھر کیا ہوا؟ بنو عباس کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے بدلے اتارے کہ نہیں اتارے؟ اور وہ اسپین اندلس کی طرف بھاگ گئے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کی قبروں سے انہوں نے مردے جو ہے وہ نکال کے ان کو کوڑے مروائے، اور ان کی لاشیں جو ہے وہ بوریوں میں ڈال کے گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹی. اور پھر جب فاطمیوں کو موقع ملا تو انہوں نے بنو عباس کے ساتھ کیا کیا؟ تو موقع کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو قرآن یہی کہتا ہے کہ آپ اس کا بدلہ لو. قرآن تو یہی کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے. تو اب ریاستیں جو ہے نا جس طرح سے باؤنڈریز میں تقسیم ہو گئی ہیں، اب کسی ایک کو جو ہے وہ شوق چڑھتا ہے کہ میں جو ہے نا خلیفۃ المسلمین بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں، خلیفۃ المسلمین بن جاؤں. اب مطلب کسی بھی مسلمان حکمران کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے. اب وہ دوسری مسلمان ریاستوں کو فتح کرنا شروع کر دے، غلط بات ہے، بالکل غلط ہے، اس سے تو کوئی فتح نہیں ہوگا. اب طیب اردوغان صاحب کہیں کہ جی میں مکہ مدینہ کو فتح کرتا ہوں، یا ایران کہے کہ جی یہ ہم سعودی عرب کو فتح کرتے ہیں، یہ بات ہے بالکل بھی نہیں، پاسبل نہیں ہے. اس سے ایسا جنگ و جدال شروع ہو جائے گا کہ جو پھر نہ ختم ہونے والا ہے. تو اگر یہ حملہ کریں گے تو پھر وہ ایک ریاست ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے، وہ دفاع کرے گی، بالکل کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ سعودی عرب کو بھی نہیں جی، ہاں وہ علیحدہ رہے، بالکل علیحدہ رہے، ایسا ہی ہے. وہ صلح کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر کہ جس نے زیادتی کی ہے، جس نے پہل کی ہے، اس پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگا سکتے ہیں، اسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، قطع تعلقی کر سکتے ہیں، قتل میں شریک نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ہاں میچور قوموں نے سیکھ لی ہیں. اب امریکہ کا دیکھیں، رشیا یوکرین کے مسئلے کے اندر امریکہ کا کیا کردار ہے، یورپ کا کیا کردار ہے، ان کے وزیروں کے مشیروں کے آپ جو ہے وہ بیانات سنیں، اور میرے خیال میں میچور قوم ایسے ہی کرے گی. یہ نہیں کہ رشیا کے ساتھ ان کے اختلافات ختم ہو گئے، تو ہم نہیں لڑ سکتے، ہاں پیسے ویسے دے دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، سینکشن لگا دیں گے، ہم میدان جنگ ہم نہیں کھول سکتے، کیونکہ اب میدان جنگ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ تباہ ہوگا، وہ بھی ہوگا تو ہم بھی ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کو جنگ کے اندر نہیں دھکیلیں گے. مطلب دو پہلی لڑ رہی ہیں قومیں تو تیسرے ملک کو بھی
ہم تباہ کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں، اس میں تو یہ ہے نا کہ ایک دفعہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ لڑو، پھر پارٹی بن سکتے، ایک دفعہ صلح ہو جائے اور پھر، کیونکہ دیکھیں نا جب لڑائی ہوتی ہے نا پہلی مرتبہ لڑائی ہوتی ہے تو اس میں چیزیں متعین نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں نا یوکرین اور رشیا کی وار میں رشیا کہے گا کہ بھائی یہ مسائل ہیں، وہ نیٹو کو آنے دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور میری سرحدوں پہ جو ہے وہ امریکہ آ کے بیٹھ گیا تھا، فلاں ڈمکان۔ یوکرین اپنے مسائل بیان کرے گا، ایک عام بندہ جو نیوٹرل ہوگا نا وہ الجھ کے رہ جائے گا، یار کس کی غلطی ہے؟ اب لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کسی کی سائڈ نہیں لیتے، ہاں پھر لڑائی کے بعد جو ہے نا صلح ہو جاتی ہے ایک بات پہ، اب بات متعین ہو گئی ہے، ایک پوائنٹ متعین ہو گیا کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہاں اب ہو سکتا ہے کہ اب آپ فوکسڈ ہو گئے ہیں، آپ نے ایک معاہدہ لکھ لیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا نا تو بھائی ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ حمایت کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ حمایت جو ہے نا ایک ایسی چیز کی ہوگی کہ جہاں دوسری طرف بھی امکانات ہوں گے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کیوں تقسیم ہو جاتے تھے، کچھ حضرت علی کی طرف ہو گئے، کچھ کو ان کی بات سمجھ میں آتی تھی، دوسروں کی، تو وہ بات یہ ہے کہ بات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس لیے وہاں گنجائش بھی ہوتی ہے ایک سے زیادہ آرا کی۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ حضرت حذیفہ سے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، اللہ کے رسول نے مجھے دو باتیں بیان کی، رأیت احدہما، ایک تو میں نے ان میں سے دیکھ لی، یعنی فتنوں کے حوالے سے، وانا انتظر الاخر، دوسرے کے میں انتظار میں ہوں۔ جو میں نے دیکھ لی وہ کیا ہے؟ حدثنا ان الامانہ نزلت فی جذر قلوب الرجال، اللہ کے وسلم نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ امانت جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتاری گئی تھی۔ ان عرض الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، عرضنا الامانہ، وہ جو امانت جس کا تذکرہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں، امانت داری لے لیں، آپ کہہ لیں جو ایمان سے پھوٹتی ہے۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کا علم حاصل کیا، پھر سنت کا علم حاصل کیا، یعنی خیر خواہی پہلے پیدا ہوئی نا ان کے اندر، امانت داری پیدا ہوئی، پھر انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اور وہ امانت داری بھی ان کے دل کی جڑ میں اتر گئی تھی، جیسے جڑوں میں اتری ہوئی تھی۔ وحدثنا عن رفعها، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ بھائی یہ امانت اٹھا لی جائے گی، یعنی یہ جو بندہ خیر خواہ ہوتا ہے نا، سنسیئر ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، تو وہ سنسیئرٹی پیدا ہوئی تھی ایمان لانے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو سنسیئرٹی ہے نا سب سے پہلے وہ ختم ہوگی، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، قوم کے ساتھ کیا سنسیئر ہونا یا دین کے ساتھ کیا سنسیئر ہونا۔ قال ینام الرجل نوما، کہ آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، فیظل اثرها مثل اثر الوقت، تو اس کا اثر یعنی وہ امانت جو اس کے دل سے نکال لی گئی اس کا اثر ایسی رہ جائے گا جیسے کوئی دھبا، کسی چیز کا، یہاں کوئی چیز تھی بس اس کا دھبا رہ گیا باقی۔ ثم ینام النوم، مطلب ابھی امانت اٹھ گئی ہے لیکن اس کا کم از کم دھبا باقی ہے، پھر تو یہ معاملہ ہوگا کہ پھر دوبارہ جب وہ سوئے گا فتقبض، پھر وہ امانت دوبارہ اٹھا لی جائے گی، فیبقى فیہا اثرها مثل اثر المجل کجمر دہرجته علی رجلک فنفت فتراه منتبرا، پھر اس کا جو اثر باقی رہ جائے گا وہ اس طرح سے جیسے کوئی آگ کا انگارہ جو تمہارے پاؤں پہ لڑکایا گیا ہو، جب وہ تمہارے پاؤں پہ لڑکایا گیا ہے تو اس سے ایک چھالا بنا، آبلہ بنا، اب وہ چھالا
جو ہے نا وہ نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اس آبلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، اور آپ صبح کریں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے بے کریں گے، معاملات کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی. یہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 باتیں بتائی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات جو میں ابھی دیکھ چکا ہوں وہ یہ کہ امانت داری اٹھا لی جائے گی. امانت مراد خیانت، مطلب ہر آدمی جسے کہتے ہیں نا چیٹ کرنا چاہتا ہے نا. اب بزنس مین ہے، وہ اپنے کسٹمر کو کیا ہے، چیٹ کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے چیٹ کرنا چاہتا ہے، دھوکہ دے، پرانی چیز اس کو بیچ دے، ردی چیز بیچ دے، جو ناکارہ ہے وہ چیز اس کو بیچ دے، اس سے جو ہے وہ اس کی اسپیسیفکیشن چھپا کے اس کو بیچ دے. تو وہ جو ایک خیر خواہی ہے، یعنی جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے. یہ چیز اب ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ بزنس کے اندر تو نظر آ ہی رہی کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں رہ گیا. یقین مانے ایسے خیر خواہ ہوتے تھے. یہ یہاں پہ وہ نہیں، یہاں پہ نہیں آیا ان کا بیان ایک صحابی کا. انہوں نے بازار میں جا کے گھوڑے کی قیمت لگائی، بھئی کتنے کا بیچ رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا 300 کا. انہوں نے کہا نہیں یار مہنگا ہے، تمہارا گھوڑا مہنگا ہے، کیونکہ وہ گھوڑوں سے واقف تھے نا. تو اس نے قیمت بڑھا دی، 400 کر دی ہوگی. کہ نہیں ابھی بھی مہنگا ہے. اس نے 500 کر دی، یار 500 میں لے لو. کہا نہیں یار ابھی تمہارا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے. یہاں تک کہ وہ 800 تک گیا، 300 سے 800 تک گیا. کہنے لگے ہاں تیرے گھوڑے کی قیمت یہ ہے. یہ تھی امانت داری. آج آپ بتائیں کون اتنا امانت دار ہوگا کہ یار تم مجھے سستی چیز بیچ رہے ہو. ہاں 300 سے بھی 200 کروا. تو لوگ بھولے ہوتے ہیں نا، سادے ہوتے ہیں نا، بھول پن میں. اب تو وہ کہتے ہیں یار آئے صحیح کوئی، ٹھیک ہے، دا لگے صحیح. وہ امانت داری ختم ہو گئی، خیر خواہی ختم ہو گئی، مسلمان کی خیر خواہی. اور وہ زمانہ آئے گا فیقال ان فی بنی فلان رجلا امین، لوگ کہیں گے یار فلاں قبیلے کے اندر ایک بندہ امانت دار ہے، مطلب اس کو دیکھنے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہوگی، وہ فلاں بندہ یار بڑا امانت دار ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَذْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ. اب بھی آپ دیکھیں نا، آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہو کسی بھی شعبے میں، مثال کے طور پہ گاڑی کا کوئی کام آپ نے کروانا ہے، کوئی آپ کو بتا دے یار فلاں بندہ ٹھیک کام کرتا ہے، آپ مطلب ہاں حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ تردد کر کے جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کام کرواتے ہیں. پیٹرول پمپ کا یہی حال ہے. آپ کو کوئی بتا دے، اب مجھے ایک کولیگ نے بتا دیا کہ حافظ صاحب اس کا پیٹرول جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. اور بہت کم لوگ ہیں اب، ٹھیک ہے. تو اب کوئی دودھ والا آپ کو بتا دے یار وہ دودھ ٹھیک دیتا ہے ہمارے گھر میں نا، تو میں تو فوراً جو ہے وہ کہوں گا یار نمبر دو مجھے، جتنے پیسے لے لے دودھ تو ٹھیک دے دے نا. تو یہ صورتحال وہی ہو گئی ہے کہ اب ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں امانت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَذْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، یار کیا عقل مند آدمی ہے، کیا جو ہے وہ خوش طبع آدمی ہے. خوش طبع تو سمجھتے ہیں نا، مطلب جس میں حصے مزاح ہو، ظریف سے نا. وَمَا أَجْلَدَهُ، اور کیا وہ بہادر آدمی ہے. وَمَا فِي قَلْبِي مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں.
اور اب ہم دیکھتے ہیں مطلب اب لوگوں کو بات بڑی سونی کرنی آتی ہے، سوٹڈ بوٹڈ، اور زندگی میں چمک دمک، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ٹھیک ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے جو ہے وہ سیلز مینوں کی طرح مسکرا کے ملنا ہے، اور پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن عقل مند بڑے ہیں، سمجھدار بڑے ہیں، ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو احساس آ کے ماریں گے، لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان، یعنی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمان تو اللہ کا مسئلہ ہے نا، آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے امانت دار نہیں ہے، یہ بات ہے اصل میں، آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا، وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ لَئِن كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ، کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر مسلمان ہے تو اسلام اسے مجبور کر دے گا کہ یار میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ آ جائے گا اور معاملہ میرے ساتھ ٹھیک کر لے گا۔ وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، اور اگر کوئی عیسائی بھی ہوگا نا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کا جو حکمران ہے وہ اسے مجبور کر دے گا کہ یار یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، لیکن اب تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں فلاں فلاں سے ہی جو ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہوں، فلاں فلاں سے بزنس کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے چھوڑ دیا، امانتداری نہیں رہ گئی۔ اب یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، حضرت حذیفہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، اصل میں فتنے کا دروازہ جو کھلا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدال شروع ہو گیا، تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان بھی کہنے لگے کہ مخصوص لوگوں کے ساتھ اب میرا معاملہ ہے، بس بچ کے رہتے ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا کرے گا تو ایسے ہی آپ وسوسے میں شک میں آ جائیں گے، یار اس کو تو دیندار سمجھ، جیسے آج بھی آپ کسی کو دیندار سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کریں، بعد میں آپ کو لگے کہ یار اس نے آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کیا، تو آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو۔ حضرت سلمہ بن اقوا سے ہے، یہ بھی جو ہے وہ صحابہ میں سے ہیں، انہ دخل علی الحجاج، کہ وہ حجاج کے پاس آئے، حجاج بن یوسف، فقال یا ابن الاقوا ارتدت علی عقبیک، تو حجاج نے کہا کہ اے سلمہ بن اقوا آپ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے، تعربت، کہ آپ خانہ بدوش ہو گئے، تعرب کہتے ہیں مطلب خانہ بدوشی کو، شہری زندگی سے نکل جانا، جیسے آج کل کوئی دیہات میں یا گاؤں میں چلا جائے، تو تعرب جو ہے نا یہ ارتداد کے قائم مقام تھا، کب؟ جب ہجرت کا حکم آ گیا تھا، جب ہجرت کا حکم قرآن میں آیا ہے کہ جتنے بھی لوگ مختلف قبائل میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، اب ظاہری بات ہے ایک خانہ بدوشی کی زندگی بھی گزار رہے تھے لوگ، ڈیزرٹ تھا، صحرا میں بکھری ہوئی تھے لوگ، تو حکم یہی تھا کہ مدینہ میں آ جائیں، خانہ بدوشی کی زندگی نہ گزارے، تاکہ ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے اس کو مضبوط کرے، تو ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا، تو اس وقت تعارف جو ہے وہ منع تھا، خانہ بدوشی کی زندگی اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا، یہ مسلم کمیونٹی بن گئی، اب تم یہاں آ کے رہو، کیونکہ وہاں اگر رہو گے تو اپنا ایمان بھی خطرے پہ ہو، اور اسلام تو تم اس لیے لائے ہو کہ اسلام کا کلمہ مضبوط ہو، تو جب ایک جگہ جمع ہوگے تو مضبوط ہوگا نا۔ تو اس نے حجاج بن یوسف نے وہ پرانی بات دہرائی کہ آپ کیا مرتد ہو گئے ہیں جو آپ شہری زندگی چھوڑ کے جو ہے وہ خانہ بدوشی کی طرف چلے گئے۔ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ آپ صحابی رسول ہیں، میرے ساتھ آئیں، اب ظاہری بات ہے وہ کیسے آئیں اس کے ساتھ، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ فتنہ ہے، تو فتنے سے سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں یا اس کے ساتھ مل کے لڑیں، دونوں صورتوں میں فتنہ ہے، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ قال لا، تو انہوں نے کہا بھئی ایسا نہیں ہے کہ میں ایڑیوں کے بل پھر گیا ہوں، ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البد، اللہ کے وسلم نے مجھے جو ہے نا وہ جنگل میں رہنے کی اجازت دی ہوئی،
دیہات میں رہنے کی اللہ کے رسول سے میں نے اجازت لی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے اس کو کہا. وان یزید بن ابی عبید قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمہ بن اقوا الى الربدہ. یزید بن ابی عبید سے ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی نا تو یہ سلمہ بن اقوا جو ہے یہ ربدہ کی طرف نکل گئے. یہ ایک مقام تھا مدینہ سے کچھ فاصلے تھے. وتزوج هناك امرأة، اور انہوں نے وہاں ایک عورت سے شادی بھی کی. وولدت له اولادا، جس سے ان کی اولاد بھی ہوئی. فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليال فنزل المدینہ. پھر وہ ربدہ میں ہی رہے یہاں تک کہ اپنی وفات سے چند راتیں پہلے وہ مدینہ میں آ گئے تھے. تو بہت سے صحابہ جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے تھے ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے، وہ جو مسلمانوں میں باہمی طور پہ شروع ہو گئی تھی کہ ہم فتنے میں نہ پڑیں. پھر ہوتا بھی یہی تھا کہ جب تک شہری زندگی میں ہوتے تھے نا تو لوگ مجبور کرتے تھے ان کو، دونوں طرف سے مجبور کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، حق ہمارے ساتھ ہے. تو پھر وہ نکل جاتے تھے. فتنے سے بچنے کے لیے جی یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے اجازت لی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے تھے نا فتنوں کے بارے میں، تو اللہ کے رسول وسلم پھر انہیں کہتے تھے کہ اگر یہ ہو تو اس طرح سے کر لینا. لیکن نا عمومی روایات تو ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ نکل جانا. ہو سکتا ہے انہوں نے عمومی روایت سے استدلال کر لیا، اس مجلس میں وہ ہوں تو انہوں نے اس سے استدلال کر لیا کہ اللہ کے رسول نے اجازت تو دی ہے ہمیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اجازت ہے، اصل بات ہی آگے حدیثیں آ رہی ہیں، دونوں رویوں کی اجازت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا پھر بدین ہی، یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں حدیث میں، اپنا دین لے کے بھاگ جائے، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہاں رہا تو دین تو بچے گا ہی نہیں، میں ہی رہوں گا، پھر اپنا دین لے کے بھاگ جائے. نہیں گناہ ہونا اور بات ہے، اور یہ ہے کہ فتنہ بہرحال جو ہے اپنے اثر کے اعتبار سے کہ اچھے بھلے آدمی کو اپنے اندر آزمائش میں مبتلا کر لیتے. اب دیکھیں نا صحابہ کرام، اللہ کے وسلم نے یہی کہا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا اندیشہ نہیں ہے. اللہ کے وسلم نے یہی کہا تھا، صحابہ کو یہی کہا تھا نا مجھے تمہارے بارے میں اب شرک کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہی تھا، اور وہ ہوا باہمی قتل و غارت. تو شرک سے گویا کہ بچنا جو ہے نا یہ آسان ہے، فتنے سے بچنا مشکل ہے. نیکسٹ حدیث کیا حضرت ابو سعید خدری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہیں، یتبع بہا شعف الجبال، جن کو لے کے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، وہ مواقع القطر، یا وہاں پہ چلا جائے جہاں بارش گر رہی ہے، ٹھیک ہے، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنا دین لے کے بھاگ جائے فتنوں سے، یعنی آبادی سے بھاگ جائے. جو اس کے پاس دین ہے نا وہ لے کے آبادی سے باہر نکل جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے چند بکریاں لے کے، تاکہ اپنا دین جو ہے وہ بچا لے. یوشک ان یکون خیر مال، دیکھ ہو اس کے پاس مال ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو یہ کہا ہے کہ مال اس کے پاس ہونا چاہیے کچھ گزر بسر کے لیے، بھلے بکریاں مال مویشی ہو، گزارا تو کر سکے نا. تو جس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ وہ نکل جائے. ہاں جس کو یہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ رہ سکتا ہے آبادی میں رہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے نا یورپ میں مگریشن کے حوالے سے کہ وہاں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے جو دعویٰ میں ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے کام کرتے رہیں، لیکن جنہیں اندیشہ ہے کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ کافر نکلے گی، ظاہری بات ہے پھر وہ واپس آئیں. بھائی وہاں کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کافر بنانے کے لیے گئے ہیں.
یہ ہے بہرحال ایمان جو ہے نا سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور سب سے اہم فریضہ ایمان کو بچانا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک تو ہے نا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کی مختلف قسمیں ہیں نا، ہم فتنے سے مراد یہاں یہ لے رہے ہیں کہ ایسا فتنہ کہ جو بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ، ایسا فتنہ جیسے آپ کہیں قتل و غارت کا فتنہ، کہ جب مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدال شروع ہو جائے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے مجبور کریں گے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، تو نکل جائیں وہاں سے، پھر تو نکلیں گے نا۔ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، مطلب جیسے یوکرین میں ہم دیکھ لیں 3 ملین تک تو لوگ ہجرت کر گئے، یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی دینی ہدایات کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ نکل جاتے ہیں۔ یا اسی طرح ایمان جو ہے انسان کو لگے کہ میرا ایمان اب نہیں بچے گا، ایمان گیا میرا، یہ ظاہری بات ایمان کو بچا، ہاں انڈیویجول نے خود کرنا ہے۔ باقی چھوٹے موٹے فتنے تو ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہیں، ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نا، جیسے شروع میں ہم کہہ رہے سوشل میڈیا کا فتنہ وہ ان کو پتا ان کو معلوم ہوگا۔ چلیں جی، بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفو بالمسألہ، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور لوگوں نے کوئی زیادہ ہی سوال کر لیے نا کسی دن، فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پہ چڑھے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، دیکھو اب جو سوال کرنا ہے نا اب کر لو۔ کثرت سوال کو قرآن نے بھی پسند نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن لوگ کرتے تھے بہرحال۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ قرآن نے کہا کہ بھائی خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے بھی بعض اساتذہ جو ہے وہ سوال کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہے، سوال سے کیا گھبراتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ بیسیکلی ہماری غور و فکر کی قوت بڑھانا چاہتے تھے۔ تو بہت دفعہ جو ہے وہ ہم سوال کرتے کرتے رک گئے، بعد میں سوچتے رہے تو خود ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یار یہ ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا، وہ پھر جو بندہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا، وہ پھر ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہی رہتا ہے، محتاج ہی رہتا ہے۔ پھر 18 سال کی عمر میں اماں ابا اس کو جو ہے نا وہ سڑک کراس کرا رہے ہوتے ہیں، بچہ گاڑی کے نیچے نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھائی مجھ سے سوال نہ کرو۔ ہاں تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آپ نے کہا کہ بھائی آج جو کرنا ہے نا تو کر لو، پھر مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بھائی آج جس نے کرنا ہے تو پھر وہ کر۔ فجعلت انظر یمینا و شمالا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، فاذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سر پہ کپڑا لپیٹے رو رہا تھا، یعنی انہیں احساس بھی ہو گیا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہاں مطلب پسند نہیں کیا، لیکن پھر اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھئی آج جس نے پوچھنا ہے نا جو پوچھ لے میں جواب دوں گا۔ اچھا اس سے ہمارے بریلوی حضرات نے ایک اور نقطہ نکال دیا نا کہ اللہ کے وسلم کے پاس ہر چیز کا علم تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا وہ وحی کی روشنی میں بتانا تھا، یہی بات ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر آپ بتاتے ہیں، پہلے سے آپ کو علم نہیں ہے۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ کے بہاف میں یہ بات کر سکتا ہے، بھئی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو اللہ مجھے مطلع کر دے گا، میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ لیکن نبی کو پہلے سے ہر چیز کی خبر ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ ایک اور روایت، یہ جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نا، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا یسألونک عن الروح، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، انہ یوحا الی، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، پہلے سے علم نہیں تھا۔
نہیں نہیں ان کے بارے میں تو لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، آج تم کوئی بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں وہ واضح کر دوں گا. فجعلت انظر یمینا و شمالا فاذا كل رجل لاف راسه في ثوب يبكى فانشا رجل، تو ایک آدمی نے ابتدا کان اذا لاح یدعى الى غیر ابی، کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا تھا نا تو لوگ اس کی نسبت اس کے باپ کے علاوہ کی طرف کر دیتے تھے کہ تم فلاں تم تو فلاں کی اولاد ہو، یعنی اپنے باپ کے نہیں. وہ اس کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. تو فقال یا نبی اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے، اور اس کا باپ وہی تھا حذافہ بن قیس. ثم انشا عمر، تو اس پہ حضرت عمر جو ہے نا ان کو جھٹکا لگا کہ لوگوں نے کیا پوچھنا شروع کر دیا. تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ کھڑے ہو گیا، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہیں. نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. مطلب یہ بھی فتنہ ہے، لوگ الٹے سیدھے مطلب سوال اگر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی فتنہ ہے. اگر اس کا باپ وہ نہ ہوتا، اب تو وہ وہی تھا نا، اگر اس کا باپ اتفاق سے وہ نہ ہوتا تو اس کے لیے پھر اس کے بعد کیا تھا؟ ساری زندگی کی جو ہے وہ شرم ساری. فقال نبی وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، دیکھو میں نے خیر اور شر کو آج کی طرح کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی جیسے میں نے خیر اور شر کو آج دیکھا ہے نا، اس سے پہلے نہیں دیکھا. انہ صورت لی الجنہ والنار، مجھے جیسے جنت اور جہنم دکھا دی گئی، یعنی جنت جو ہے وہ خیر کا استعارہ ہے اور جہنم شر کا استعارہ ہے. حتیٰ رأیتہما دون الحائط، یہاں تک کہ یہ جو تمہیں سامنے دیوار نظر آ رہی ہے اس سے بھی قریب میں نے دیکھا جنت کو بھی اور جہنم کو. فکان قتادہ یذکر ھذا الحدیث عند ھذه الآیہ، تو حضرت قتادہ جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، وہ جب اس حدیث کا روایت کرتے تھے تو عند ھذه الآیہ، وہ مطلب اس آیت کے حوالے سے، یعنی جب یہ آیت پڑھتے تھے نا حضرت قتادہ علیہ الرحمہ تو پھر اس حدیث کا تذکرہ کرتے تھے. اور وہ آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ لوگوں ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے تو پھر تمہیں برا لگے گا. ٹھیک ہے، ایسے سوال نہ کرو. اچھا جی، نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ حضرت قتادہ ہی جو ہے وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی روایت ہے لیکن کچھ الفاظ اس میں اضافی آ گئے. کل رجل لاف رأسہ فی ثوب یبکا، کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سر ڈھانپے رو رہا تھا. وقال اعوذ باللہ من سوء الفتن، اور کہا کہ اللہ کی پناہ برے فتنوں سے. او قال، یا یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں کی برائی سے. اچھا، یہ الفاظ امام بخاری کیوں لے کے آئے؟ امام بخاری جب روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں نا تو اس میں ایک عجیب نکتہ بھی ہوتا ہے. امام بخاری کے زمانے میں کچھ فرق ایسے پیدا ہو گئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ فتنے جو ہے نا، فتنے ان کا آنا خیر ہے، یعنی فتنوں کے آنے کی دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ ان کی منطق یہ تھی کہ جب فتنہ آتا ہے تو مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی قرآن نے بھی کہا نا کہ ہم نے آزمایا، قرآن میں یہ اندازہ آپ دیکھیں گے نا، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا؟ کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دیا، جیسے سورہ عنکبوت کے شروع میں اہل ایمان علیحدہ ہو گئے اور نفاق والے علیحدہ ہو گئے. جیسے وہاں آزمائش کیا آتی تھی؟ جنگ و جدال کی آزمائش آتی تھی. جب جنگ کا حکم آتا تھا اہل ایمان تو چل پڑتے تھے، تو منافق کیا ہو جاتے تھے؟ علیحدہ ہو جاتے تھے. تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن یہ بن گیا کہ یہ جو فتنہ اور آزمائش ہے نا یہ خیر ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے تاکہ منافق ہم سے علیحدہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہمیں کون منافق ہے. تو امام بخاری نے اصل میں ان کا رد کیا ہے کہ نہیں، فتنہ جو ہے اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اس کے لیے یہ الفاظ لے کے آئے، اعوذ باللہ من سوء الفتن، جس سے پناہ مانگے گی اس کی دعا کیسے کریں گے؟ او قال اعوذ باللہ من، صحیح بات یہ ہے کہ فتنوں سے اللہ کی
پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ مانگیں اور آپ خود کو مومن سمجھے بیٹھے ہوں، خود ہی سب سے بڑے منافق نکل آئے اس وقت میں۔ شروع میں تو بندہ بڑا شیر بنتا ہے نا، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ تم بڑی تمنا کرتے تھے جہاد کی، قتال کی، اب جب تم نے اس کو دیکھ لیا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ بھی وہی روایت ہے۔ اب ایک اور روایت آ گئی، اس میں بھی ہمارا بریلوی بھائیوں سے اختلاف ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ الفتنۃ من قبل المشرق، فتنہ جو ہے وہ مشرق سے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، انہ قام الی جنب المنبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے، فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الفتنۃ ہاؤنا، الفتنۃ ہاؤنا، دیکھو فتنہ ادھر ہے، ادھر ہے، یعنی مشرق کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن الشمس، سورج کا سینگ طلوع ہوگا۔ اگلی بھی روایت دیکھ لیتے ہیں، اس سے بات کھلے گی، بلکہ اس سے بھی اگلی روایت سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے وسلم سے سنا کہ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہوا تھا مشرق کی طرف، تو مشرق کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بھائی فتنہ ادھر ہے، تو گویا مشرق کی طرف ہی آپ نے اشارہ کیا نا۔ یقول الا ان الفتنۃ ہاؤنا، کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ اس طرف ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں مشرق کی طرف سے شیطان کا سر جو ہے وہ سینگ طلوع ہوگا۔ نیکسٹ روایت کیا ہے، اس میں ذرا بات اور کھل گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ ٹھیک ہے، شام تو واضح ہے، اس میں سیریا بھی آ جاتا ہے، اور فلسطین کا علاقہ بھی پرانے شام میں آ جاتا ہے، اردن بھی آ جاتا ہے، لبنان بھی آ جاتا ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ شام کہلاتا تھا، عراق علیحدہ تھا، مصر بھی علیحدہ ملک تھا۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے یمن میں جو ہے وہ برکت ڈال۔ یمن بھی واضح ہو گیا، اور اسی طرح سے ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے اللہ کے وسلم وفی نجدنا، آپ ہمارے نجد کے بارے میں بھی تو دعا کریں۔ آپ نے شام کے بارے میں دعا کی ہے، یمن کے بارے میں، ہمارے نجد کے بارے میں، تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام میں برکت ڈال۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ یمن میں برکت ڈال۔ تو لوگوں نے پھر کہا اللہ کے وسلم ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیں۔ فَأَظُنُّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، تو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا اللہ کے وسلم نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہنالک یا ہناک الزلازل والفتن، نجد میں تو زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، وبہا یطلع قرن الشیطان، اور وہاں سے ہی جو ہے وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب اس میں جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عبد الوہاب نجدی جو تھے، شیخ عبد الوہاب علیہ الرحمہ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو کوئی بہت زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے، تو اس سے پہلے شارحین کیا سمجھتے رہے 1000 سال 1100 سال تک جب یہ نہیں تھے؟ تو جب آپ شروحات حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہی شرح، ظاہری بات ہے جو آئی نہیں تو ان کی طرف ان کا کیا ذہن جانا ہے۔ تو عام طور پہ جو شارحین حدیث ہیں نا، جیسے امام خطابی وغیرہ اور لوگ، انہوں نے کہا بھئی نجد سے مراد جو ہے وہ بلند علاقہ، جغرافیائی اعتبار سے جو علاقہ بلند ہو، تو مدینہ کا جو نجد تھا نا، وہ عراق کا علاقہ، خاص طور پہ کوفہ اور خراسان کا علاقہ، یہ مدینہ کا نجد کہلاتا تھا۔ یہ ویسے مدینہ کے آپ یوں کہہ لیں کہ مشرق میں نہیں ہے، بالکل مشرق میں نہیں ہے، لیکن مشرق کی سائڈ بن جاتی ہے۔ وہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، میں نے پھر نا وہ نکالا، نقشہ نکالا گوگل میپ پہ نا، کہ ذرا اس کو ہم دیکھیں کہ یہ نجد ہے کیا چیز، اس کو ہم سمجھیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، مدینہ میں یہ
گوگل میپس پہ نا. اچھا یہاں یہ دیکھیں یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے. مدینہ سے یہ اوپر کی طرف جو ہے سیریا ہے، شام ہے، یہ نارتھ کی سائڈ بنتی ہے. اس کے لیے اللہ کے وسلم نے دعا کی. پھر نیچے جو ہے یہ یمن ہے، یہ جنوب کی سائڈ بن گئی. یہاں ان کے لیے بھی اللہ کے وسلم نے دعا کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ مشرق کی طرف ہے ریاض، ٹھیک ہے. ریاض سے آگے آپ چلے جائیں تو وہ احسا کا علاقہ ہے. اور جو تحریک پیدا ہوئی تھی شیخ عبد الوہاب کی علیہ الرحمہ کی، وہ اسی علاقے میں پیدا ہوئی تھی. لیکن یہ مراد نہیں ہے حدیث سے، حدیث سے یہ مراد نہیں ہے. حدیث سے مراد بیسیکلی جو ہے نا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرن الشیطان، یہ کو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. شیطان کا سینگ. اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہو چکا، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں یہ ہو چکا ہے. یہ اگر آپ یہاں اس کی نکالیں نا میپس کے اندر، یہ ایک ہاں یہ ایک وادی ہے، وادی حنیفہ. وادی حنیفہ یہ کوئی تقریباً 120 کلومیٹر کی وادی ہے. یہ ویکیپیڈیا پہ آپ کو جو ہے نا اس کا مل جائے گا آرٹیکل. یہ وادی حنیف جو ہے نا یہ بالکل ریاض اس کے سینٹر میں ہے. اچھا اس کو وادی حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنو حنیفہ جو ہے، جو ایک قبیلہ تھا بہت معروف قبیلہ تھا بنو حنیفہ عربوں کا. یہی وہ قبیلہ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا، اسی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. اور یہی وہ قبیلہ تھا جس کے اندر مسلمہ کذاب پیدا ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ تقسیم کر لیتے ہیں سلطنت، حصہ مانگا تھا اس میں. ایسا خبیث آدمی. اور اسی پہ جنگ یمامہ ہوئی ہے، جس میں پھر صحابہ جو ہے وہ تقریباً 700 کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہوئی ہے. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا زلازل اور فتن. اور اس میں دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ کتنی مہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجی. پہلی بھیجی وہ ناکام ہو گئی، دوسری بھیجی وہ ناکام ہو گئی، تیسری پھر حضرت خالد بن ولید کی گئی، پھر جا کے کامیابی حاصل ہوئی. تو مسلمان تو ہل گئے تھے، ایسے ہل گئے تھے کہ 700 حفاظ شہید ہو گئے. یہ بڑی بے جگری سے لڑے تھے یہ جو قبیلے کے لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو اس نے معتقد بنا لیا تھا اپنا. بلکہ وہ جو ایک دوسری تھی خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجا، اس نے بھی اس سے شادی کر لی. تو یہ دو نبی اکٹھے ہو گئے. تو یہ اصل میں بیسیکلی اس کی طرف اشارہ تھا. یہ پوری وادی جو ہے نا، یہ جو پٹی جو ہے نا، اس میں ریاض کا علاقہ بھی آ جاتا ہے. یہ بنو حنیفہ کی، یہ نجد کا علاقہ ہے، سینٹر. اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور وہ بالکل وہی بن رہا ہے. ریاض اس کے اوپر ہی ہے. اور یہ ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کرن الشیطان مطلب شیطان کا سینگ. یا بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں 2 سینگ بلند ہوں گے. تو وہ ایک نبیہ بھی تو مل گئی تھی نا ساتھ. جی 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 اس میں ایشو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ مدینہ ہے نا، یہ مدینہ ہے، یہ عراق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
یہ ایسٹ اس طرح سے بن نہیں. اب دیکھیں نا, یہاں تو 90 ڈگری کی لائن جا رہی, یہ ٹھیک ہے ایسٹ ہے کسی حد تک ہے, لیکن ہم اس کو نارتھ ایسٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, اگرچہ پرانے شارحین نے یہی کہا ہے, عام طور پہ عراق اور کوفہ کا نام لیا یا پیچھے خراسان کا نام لے لیا, کیونکہ اس کے بارے میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ یہاں جو یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئی ہے نا, تو یہ بیسیکلی وہ مسلمانوں کا ایک مرتبہ تو انہوں نے ہلا مارا تھا, اس لیے تو وہ پھر آگے بات ہوئی نا جمع قرآن کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے آئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ جمع کریں, یہ ضائع ہو جائے گا. صحیح ہے, یہ اچھا نقطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں, تو یہ لوگ وہی تھے نا جو بنو حنیفہ وغیرہ کے بھی یہ آخر عمر میں جا کے مسلمان ہوئے تھے, کمزور اعتقاد والے لوگ تھے. اور وہ جو قرآن نے بھی کہا نا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے, فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج, تو وہ جو قرآن نے نقشہ کھینچا اور وہ ہوا ہے فتح مکہ کے بعد, وہ گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں, دیکھا دیکھی میں بھی مسلمان ہوئے ہیں. تو وہ زیادہ تر لوگ پھر اس وقت میں آئے اور انہوں نے دعا کا کہا, تو اللہ کے وسلم نے اس سے کیا کیا, اوائڈ کیا, کیونکہ شاید اللہ کے وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے مرتد ہو جانا ہے, ان کے قبیلے کے لوگوں نے مرتد ہو جانا ہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے نجد کے بارے میں دعا کریں, تو یہ شاید وہ بنو حنیفہ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں کیا ہے مرتد ہو جانا تھا, ایک نئی نبوت پہ ایمان لے آنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا سے کیا کیا, اجتناب کیا. تو یہ ٹھیک ہے, یہ بات اس سے بھی سپورٹ ملتی ہے. فتنہ یہاں نا کوئی بہت بڑا ہوگا, کرن الشیطان نا یہ بہت بڑا لفظ ہے, بہت زلازل, فتن, کرن الشیطان. ہاں متصل زمانے میں زیادہ تر حدیثوں میں نا وہی ہیں جو آپ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ متصلاً ہوئی ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں بھی ہوں گی, انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں. لیکن جہاں بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہاں یہ تشریح لگتی ہے دل کو, وہاں میرے خیال میں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم خواہ اس کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیوں کریں, کیونکہ حدیث میں کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے کہ یہ قرب قیامت میں ہوگا. نیکسٹ روایت کیا ہے حضرت سعید بن جبیر سے کہ خارج علینا عبداللہ ابن عمر, کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. فرجونا یحدثنا حدیثا حسنا, تو ہمیں یہ امید لگی کہ وہ ہمیں کوئی اچھی حدیث بیان کرے. قال فبادرنا الیہ رجل, تو ایک آدمی جو ہے وہ ہم میں سے اس نے جلدی کی اور ان کے پاس پہنچ گیا. فقال یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنہ, تو اس بندے نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ ہمیں کوئی حدیث بیان کریں فتنے میں قتال کے حوالے سے, جب فتنہ پھیل جائے نا تو اس میں جنگ کا کیا حکم ہے. واللہ یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یعنی اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ فتنہ پیدا ہو گیا تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کرو. تو آپ کیا کہتے ہیں, اب فتنہ تو پیدا ہو گیا تھا, اب ظاہری بات ہے دیکھیں جو لوگ لڑ رہے تھے وہ اسی لاجک کے تحت ہی لڑ رہے تھے نا, بات سمجھ رہے ہیں. فقال هل تدری ما الفتنہ, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے. ثقلت کا امک, تیری ماں جو ہے وہ تجھے گم کرے.
انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے مشرکوں سے قتال کیا ہے. وکانت دخول فی دینہم فتنہ، تو ان کے دین میں داخل ہونا یعنی مشرکوں کے دین میں داخل ہونا یہ بیسیکلی فتنہ تھا. اب بات سمجھ رہے ہیں، یعنی لوگ مسلمان ہو گئے، اب مشرکین جبر کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ دوبارہ کیا آ جائیں، لوٹ آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ان کو فتنے میں مبتلا کرنا تھا کہ انہیں ایمان سے دوبارہ وہ کفر کی طرف لے کے جا رہے تھے زبردستی. یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا. تو اب کہا گیا کہ تم کیا کرو، قتال کرو تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے فتنہ باقی نہ رہے، وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں. تو یہ وہ فتنہ تھا جس کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا گیا. وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، یہ وہ قتال نہیں تھا کہ جو تم آج بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہو، تو وہ مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے تھا. مطلب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو تشریح کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کریں، تو وہ فتنے سے مراد مسلمانوں کا ایمان بچانا تھا، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو تم ان میں سے کسی ایک کی سائڈ لے لو. وہ تو فتنہ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ فتنہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. ہاں شروع کر لیں. کتنا نماز میں ٹائم؟ نماز میں 10 منٹ ہیں، 6 منٹ ہیں. پھر میرے خیال میں نماز کے بعد ہی دیکھ لیں، یہ 1-2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. یہ حضرت عمر والی وہ روایت آ گئی نا، حضرت عمر والی روایت. باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر، اس فتنے کا بیان جو فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا. یعنی اب یہ بڑے فتنوں کی بات ہو رہی ہے. وقال ابن عیینہ خلف ابن حوشب، ابن عیینہ جو ہے وہ خلف بن حوشب سے بیان کرتے ہیں، کانوا یستحبون یتمثلوا بهذه الابیات ان الفتن، کہ سلف جو ہے یہ پسند کرتے تھے کہ وہ ان شعروں کے ذریعے سے فتنوں کو بیان کریں. قال امرؤ القیس، یہ امرؤ القیس کے شعر تھے. یہ بہت خبیث آدمی ہے، مطلب شاعری میں نا پلے درجے کا، بہت جسے کہتے ہیں اس کی شاعری میں بہت فوش پن ہوتا ہے. لیکن عربوں کی شاعری میں خاص طور پہ جنگ و جدال کے حوالے سے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کیا یہی کام ہے، تو جنگ و جدال کے حوالے سے جو ان کی آبزرویشن ہے نا کمال درجے کی. الحرب اول ما تکون فتیہ، کہتا ہے جنگ شروع میں ایک خوبصورت نوجوان عورت کی طرح ہوتی ہے، مطلب جس میں بڑا جو ہے نا آدمی کے لیے دلکشی ہوتی ہے، فینٹیسی ہوتی ہے نا جنگوں میں، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تسعی بزینتہا، وہ خاتون جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جو ہے وہ لگی پھرتی ہے. لکل جہول، ہر وہ شخص کے لیے کہ جو مطلب نادان ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ جی اسے جنگ بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے. ہمارے ہاں بھی نوجوانوں کو حتی اذا اشتعلت، یہاں تک کہ جب وہ جنگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، وشب ذرامھا، اور اس کے شعلے جو ہے وہ بلند ہونے لگتے ہیں، ولت عجوزا غیر ذات حلیل، پھر اس جنگ کی حالت کیا ہو جاتی ہے، یعنی پہلے تو وہ ایک نوجوان عورت تھی جس کی طرف ہر نوجوان کی رغبت تھی، تو اب جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو پھر وہ ایک بڑھیا کی طرح ہو جاتی ہے. وہ بڑھیا جو بیوہ ہو، مطلب اس کا شوہر بھی نہیں ہے، ایک تو بوڑھی ہے دوسری بیوہ ہے، مطلب اب اس میں نوجوان کو کیا انٹرسٹ ہوگا. شمتا، مطلب جس کے بالوں میں سیاہی کے ساتھ سفیدی کی ملاوٹ ہو گئی ہو، وہی اس کے بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے. ینکر لونھا وتغیرت، اب اس کے رنگ و روپ کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا، چہرہ بھی جو ہے وہ اس کا تبدیل ہو گیا. مکروہۃ للشم والتقبیل، نہ کوئی مطلب بوس و کنار کو کوئی اس کو پسند کرتا ہے، اس کے قریب جانے کو بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں. تو یہ اس نے جنگ کو بیان کیا ہے کہ جنگ شروع میں کیسی ہوتی ہے اور نتیجے میں جو ہے وہ لوگ اس سے کس قدر جو ہے وہ، جیسے ابھی بات آئی تھی نا کیا جو طالبان تھے افغانستان کے، تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے کہ یار ہم سے پوچھو، ہمارا ملک پچھلے 50 سال سے جنگ و جدال کا شکار ہے، تو تم امن میں ہو تو امن کتنی بڑی اللہ کی نعمت. تو حضرت حذیفہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یقول
بینا نحن جلوس عند عمر، کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے، اس قال ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم میں سے کس کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فتنے کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلی و مالی و ولدی و جاری، کہ فتنہ آئے گا انسان کو آزمایا جائے گا اس کی بیوی کے ذریعے سے، اس کے گھر والوں کے ذریعے سے، اس کے مال کے ذریعے سے، اس کی اولاد کے ذریعے سے، اس کے پڑوسی کے ذریعے سے۔ پڑوسی بھی آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں کتنے پاس گیا، بعض ایسے مل جاتے ہیں نا۔ تو کفر الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اب وہ جو فتنہ ہے نا تو اس کو انسان نماز کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ، کلیگ بھی آپ کا بعض اوقات آپ کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ قال لیس ان ھذا اسالک، تو حضرت عمر نے کہا بھائی میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، یہ تو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں نا جن میں ہر بندہ آزمایا جائے گا۔ ولکن التی تموج کموج البحر، میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہر کی طرح آئے گا، سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ مطلب اب سمندر کی موج جو ہے جو پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، سب بہہ جائیں گے۔ قال لیس علیک منھا باس، تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بینک و بینھا بابن، کیونکہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان جو سمندر کی لہر کی طرح آئے گا نا، سب کو لپیٹ کے لے جائے گا، اس میں ایک دروازہ ہے مغلقن، اور وہ دروازہ بند ہے۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ایکسر الباب، کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا، ام یفتح، یا کھولا جائے گا؟ قال بل یکسر، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلومات ملی تھی۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا اذن لا یغلق ابداً، پھر تو وہ کبھی بھی دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ اگر وہ توڑا جائے گا نا، مطلب دروازہ کھولا گیا تو وہ تو بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر فتنہ کھلے تو اس کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو اب وہ دروازہ دوبارہ لگ نہیں سکتا، تو فتنہ کھل گیا تو پھر وہ فتنہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جیسے بعض روایتوں میں ہے نا کہ ایک دفعہ تلوار نیام سے نکل گئی تو پھر واپس نیام میں نہیں آئے گی۔ کل تو اجل، تو میں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے میں نے کہا ایسا ہی ہے کہ وہ دروازہ دوبارہ پھر بند نہیں ہوگا۔ قلنا لحذیفہ اکان عمر یعلم الباب، تو ہم یعنی یہ جو دوسرے جو تابعین ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ کیا حضرت عمر کو پتہ تھا وہ دروازہ کون ہے، یعنی بعد میں انہوں نے پوچھا نا۔ قال نعم، تو حضرت حذیفہ نے کہا حضرت عمر کو اندازہ ہے، مطلب وہ سمجھدار آدمی ہے۔ کما یعلم ان دون غد اللیل، حضرت عمر کو ایسے پتا تھا جیسے انہیں یہ پتا ہے کہ بھائی رات کے بعد صبح آنی ہے، ایسے ان کو پتا تھا کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ وذالک انی حدثت حدیثا لیس بالاغالیط، کیونکہ میں نے انہیں ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں کوئی پہلیاں نہیں تھی۔ فہبنا ان نسألہ من الباب، تو اب جو ہے نا ہم ڈر گئے، وہ راوی جو تابعین کی جماعت ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ ہم حضرت حذیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ ہے کون، ذہن میں تو آ رہا ہے لیکن ہم نے سوچا کہ ہم پوچھ لیں۔ امرنا مسروقن، تو ہم نے مسروق یہ تابعین میں سے ہم نے ان کو کہا، فسالو، تو انہوں نے حضرت حذیفہ سے کہا، فقال من الباب، کہ وہ دروازہ کون ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے نا وہ موجوں والا فتنہ آئے گا اور اس کے بعد وہ پھر فتنہ رکے گا نہیں، تو انہوں نے کہا وہ حضرت عمر ہے، تو ان کو شہید کیا گیا نا۔ حضرت عمر تو اس فتنے سے محفوظ رہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور پھر وہ فتنہ آیا موج کی طرح کہ جس میں سب ہی جو ہے وہ ایک طرح سے لپیٹے گئے، اور وہ فتنہ تھا باہمی مسلمانوں کی قتل و غارت کا۔ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مشاجرات صحابہ میں اس طرح سے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔